بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے مشرق وسطی میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا مشرق وسطی کو امن کی ضرورت ہے، اب بھی امن اور مذاکرات کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ فریقین سے ایٹمی تنصیبات کے تحفظ پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ IAEA کی انسپیکشن سے امن کو موقع مل سکتا ہے، اپنے نمائندے ایران بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ایٹمی تنصیبات پر حملے کے شدید مخالف ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا ایران پر امریکی حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا تھا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران پر حملے کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی۔ دنیا بالخصوص مشرق وسطی میں عدم استحکام کی جڑ کو سبق سکھایا۔ امریکی مندوب نے کہا ایران دہشت گردی کا اسپانسر ہے، امریکہ اور اسرائیل کو ختم کرنے کے نعرے لگاتا ہے۔ اسرائیل پر میزائلوں اور پراکسیوں سے حملہ کیا۔ ایرانی پراکسیز نے عراق اور افغانستان میں امریکیوں کو بھی قتل کیا۔ ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے کے اقدامات سے باز رہے۔ یہ بھی کہا کہ حالیہ مذاکرات میں ایران کی نیت اچھی نظر نہیں آئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں امریکہ اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں امریکہ اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحالوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج کا عندیہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ رجیم چینج کا لفظ سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے جوہری مقامات کو ہونے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے۔ حملے سخت اور درست تھے، ہمارے فوجیوں نے بہترین مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید نے اپنے خطاب میں کہا جنگی مجرم نتن یاہو ایک بار پھر امریکہ کی خارجہ پالیسی ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور امریکہ کو بے وجہ جنگ میں دھکیل دیا۔ امیر سعید نے کہا اپنے ملک کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق ایران کو امریکہ کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی حملوں کا جواب دینے کا وقت، نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج طے کریں گے۔ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ الزامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی محرکات ہیں۔ پاکستان کی برادر ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان، چین اور روس نے جنگ بندی کی قرارداد جمع کرا دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کو فوری اقدام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کو فوری جنگ بندی کرانی چاہیے۔ عاصم افتخار نے کہا امن کی اپیلوں اور سفارتکاری سے امن کی کاوشوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ایران کی بھرپور حمایت اور اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ چین نے ایران کا جوہری پروگرام پرامن اور حملے کو ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اجلاس میں نمائندہ چین نے کہا ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ تنازع کو مزید بھڑکانے اور آگ لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چین کو تشویش ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، چین اور روس فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے امن کے پیغام کا خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ میں روس نے امریکہ کے ایرانی جوہری پروگرام پر حملے کی مذمت کر دی۔ روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ کے ایران پر غیر ذمہ دارانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ اسرائیل بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر کے حملہ کر رہا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام IAEA کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملہ کیا گیا۔ واشنگٹن میں اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ غزہ میں ہزاروں انسانوں کے قتل پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ IAEA نے تنبیہ کی تھی کہ جوہری تابکاری ہو سکتی ہے۔ ایران پر حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ قابل بھروسہ، جامع اور قابل تصدیق حل کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوششوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہی مضمر ہے۔ سفارتکاری کو موقع دیں، شہریوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے لوگ مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری سے
पहले ही खित्ते में खतरे की घंटी है। जंग रोक दी जाए, जोहरी प्रोग्राम पर संजीदा और मुस्तकिल मुज़ाकरात किए जाए। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता को अमन की ज़रूरत है। अब भी अमन और मुज़ाकरात को मौका दिया जा सकता है। फ़रीक़ैन से एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत के लिए तैयार है। IAEA की इंस्पेक्शन से अमन को मौका मिल सकता है। अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार हैं। एटमी तनसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ है।